کے سلسلے میں مختلف جگہوں پر پروگرام ہو رہے ہیں. آج صبح کا ایک بڑا پروگرام جو کورٹ گرینڈ میں تھا سلیم مغرب صاحب کے اعزاز میں، وہاں بھی آپ لوگ گئے. پھر اس کے بعد اور دوسرے پروگرام وغیرہ اٹینڈ کر کے تو کچھ لوگوں کی تو یہی کمپلین ہے کہ بھئی آج تو ہم بہت تھک چکے ہیں. تو کچھ نے تو فون پر اس طرح معذرت کر لی. اور یہ پروگرام صرف لانڈی اور کورنگی کے وکلا کے حوالے سے رکھا گیا تھا، لہذا لانڈی اور کورنگی میں جتنے وکلا ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان میں سے اکثریت یہاں پر آ چکی ہے. تو لانڈی کورنگی کے حوالے سے ہم نے عنوان یہ رکھا ہے، آج کے اس پروگرام کو ہم نے عنوان دیا ہے مذاکرہ. تو مذاکرے کے حوالے سے ہم لانڈی کورنگی کے وکلا کے مسائل پر بات کریں گے کہ یہاں سے جب وکلا ملیر کورٹ جاتے ہیں، سٹی کورٹ جاتے ہیں، ہائی کورٹ جاتے ہیں، یا اور پوری کراچی میں جو مختلف اسپیشل کورٹس بکھری ہوئی ہیں، تو انہیں وہاں جانے کے لیے کن مسائل کا سامنا ہے اور وہاں جا کر انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر مختلف عدالتوں میں ہمارے کیس بکھرے ہوئے اسی طرح جیسے عدالتیں بکھری ہوئی ہیں، تو ایک عدالت سے دوسری عدالت تک جانے میں کم سے کم 1 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے. اور وہاں پر جج صاحبان اپنی کرسی کی طاقت دکھاتے ہوئے سائلین کو جھڑک رہے ہوتے ہیں کہ جلدی وکیل کو بلاؤ، جیل بھیج دوں گا، جلدی وکیل کو بلاؤ، کیس ڈسمس کر دوں گا. ادھر وہ ٹینشن میں آتے ہیں کلائنٹ، ادھر وکلا ٹینشن میں آتے ہیں، اور سڑکوں پر زور لگی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سنگین حادثات کا بھی خطرہ ہے. تو ان تمام مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے یہ آج کھلا فورم ہے. لانڈی کورنگی کے وکلا میں سے جو بھی اس موضوع پر بات کرنا چاہے وہ اپنا نام لکھا دیں. یہ ہمارے فرید ایڈوکیٹ صاحب ابھی کچھ دیر بعد مائک سنبھال لیں گے. تو جو بھی اظہار خیال کرنا چاہے اپنا اظہار خیال کریں. سلیم مغرب صاحب ہمارے مہمان خصوصی ہیں جو صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اس سے قبل بھی صدر رہ چکے ہیں اور اپنے ٹرن اوور میں ان کی جو خدمات ہیں اس سلسلے میں بھی یہاں آپ کو آگاہ کیا جائے گا. اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ صدر منتخب ہوتے ہیں تو کس طرح سے یہ آپ کی خدمت کریں گے. تو اس سلسلے میں میری گزارش یہی ہے کہ ان کے پاس نام لکھا دیجیے گا تاکہ جو بھی مسائل ہیں آج کھل کر بات ہو جائے کہ بعد میں نہ جانے پھر یہ موقع مل بیٹھنے کا، ملے نہ ملے مسائل پہ ڈسکس کرنے کا. ہمارے درمیان رانا سلیم ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارے درمیان اور بھی وکلا صاحبان ہیں جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، جس پوسٹ پر بھی ہیں یہاں موجود ہیں. ان کی بھی بات آپ بالکل وہ آپ سے ووٹ مانگیں گے اور اپنی بات کریں گے تو انہیں بھی آپ جسے مناسب سمجھیں آپ منتخب کر سکتے ہیں. آج کی یہ مجلس، آج کی یہ محفل مذاکرے کے عنوان سے سلیم مغرب صاحب کے اعزاز میں ہے کہ آپ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں اور رائے مہربانی تالیوں کی گونج میں ان کا استقبال کریں. محمد سلیم مغرب صاحب، امیدوار صدر برائے کراچی ہائی کورٹ بار ایسوسی. اور وہ مذاکرہ لانڈی کورنگی کے وکلا کے مسائل کے سلسلے میں. مسائل بہت سارے ہیں اور ہمیشہ سے رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن ایک صحیح قیادت کا منتخب کرنے سے یہ مسائل میں کمی آ سکتی ہے، ان کا حل ہو سکتا ہے. پہلے تو ہے مسائل کی آئیڈینٹیفیکیشن، پھر ان کے مسائل کا حل. ہم نے جب بار پالیٹکس میں آئے تو سب سے بڑا مسئلہ وکلا کا جو ہم نے محسوس کیا ہائی کورٹ میں وہ ان کے لائبریریز کے سلسلے میں تھا. آج ماشاءاللہ سندھ ہائی کورٹ میں یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. آج ہر ممبر وکلا ہائی کورٹ کا ہائی کورٹ بار لائبریری پہ فخر کرتا ہے. ہم نے وہاں لائبریری کے قیام یا اس کے اندر تمام کتب کو جمع کرنا نہیں بلکہ اس کو آن لائن کرنے کے لیے بندوبست کیا. اور آج ماشاءاللہ ہمارے پاس 13 جرنلز اسکینڈ ہیں جو کہ تقریباً 5 ملین روپیز کی بکس کا ڈیمو بدل ہے ایک کنیکشن. اور یہی کنیکشن ہم اپنے
مدد آپ کے تحت کیا ای لائبریری مینجمنٹ، اور آج ہمیں یہ فخر ہے کہ یہ کنیکشن ہم مختلف بار ایسوسی ایشن کو فری آف کاسٹ فراہم کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے مرحلے میں سندھ ہائی کورٹ کے اندر اسی سسٹم کو جو ہے وہ لانچ کیا۔ آج وہاں پر فوٹو کاپی نہیں بلکہ اسکینڈ کاپی بہتر انداز میں وہ اویلیبل ہے۔ یہی چیز ہم نے 6 کمپیوٹر کے ساتھ ملیر بار ایسوسی ایشن کو دی، اور ساتھ میں وہاں پہ آپریٹر بھی دیا جس کی تنخواہ ملیر بار ایسوسی ایشن پے نہیں کرتی بلکہ وہ ہم ہی اخراجات اس کا اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح کراچی بار ایسوسی ایشن کو ہم نے 15 کمپیوٹر ابھی دیے ہیں ریسنٹلی، اور 15 ہی کمپیوٹر میں یہی کنیکشن اویلیبل ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ پاکستان لا سائٹ اور منوپترا لا سائٹ جو کہ انڈین لا سائٹ ہے جس کا ایک کنیکشن 1.5 لاکھ روپے کا ہے، وہ بھی ہماری طرف سے وہاں پہ کمپلیمنٹری چل رہا ہے۔ کراچی بار میں بھی جو اس کو آپریٹ کر رہا ہے اس کی تنخواہ کراچی بار نہیں دے رہی بلکہ وہ ہماری طرف سے جاتی ہے، کیونکہ ریگولر پریکٹس میں استعمال ہونے والی وہ ٹیکسٹ بک بھی ہم اویلیبل کریں گے یہاں کے وکلاء کو سہولت کرنے کے لیے۔ دوسرے مسائل، کیونکہ مسائل کافی ہیں اور کافی مسائل کا تعلق کراچی بار ایسوسی ایشن سے ہے، کچھ مسائل کا تعلق ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے ہے۔ جن مسائل کا تعلق ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے ہے اس کے لیے میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے تعاون سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب کی تو آپ کے ایک ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں سب سے اول آپ مجھے پائیں گے، اور اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے، کیونکہ یہ وعدے جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا تقریباً چاہے وہ باہر کے الیکشن ہو یا باہر کے علاوہ کوئی الیکشنز ہو، ہر عہدے دار جو ہے وہ کلیم تو کرتے ہیں کہ بھائی میں سارے مسائل حل کر دوں گا، لیکن منتخب ہونے کے بعد ان وعدوں کو کتنی پاسداری کرتا ہے وہ اس کے منتخب ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ آپ کو ارجنسی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے کیس ایک داخل کر دیا وہ بذات خود ایک ارجنسی کے قابل ہے، اس کو فوری طور پہ بغیر ارجنسی کے اور بغیر یہ بتائے کہ بھئی مجھے کیا ارجنسی ہے، بغیر کسی پرمیشن لینے کے لیے وہ فوری طور پہ کورٹ کے اندر لگنا چاہیے، اور یہی سلسلہ پنجاب کے اندر بھی ہے۔ یہاں پر بھی ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ سے بحال کریں گے تاکہ یہ جو ڈیلے ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں یہ ختم کی جائے، اور پینڈنسی جو کیسز کی بڑھتی جا رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ ہمارا کوئی اسٹیک نہیں ہے، ہمارے 2 پچھلے ٹینیور آپ کے سامنے ہیں، ہم کسی مصلحت کے شکار ہونے والے نہیں، کیونکہ ہمارا اسٹیک نہیں ہے، ہمارا صرف ایک ہی اسٹیک ہے، وہ آپ کے مسائل، ان کا حل، آپ کی عزت اور وقار پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپ کے اندر جو سلوک ہو اگر بینچ کی طرف سے غیر مناسب ہے تو آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، یہ بار آپ کی آواز بنے گی اور اس کو بننا چاہیے، اس لیے کہ بار ہی ہے واحد ادارہ جو ان مسائل نہیں بلکہ جو ہمارے اندر سوسائٹی کے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے، کیونکہ جتنے ملکوں نے ترقی کی ہے ان کا جوڈیشل سسٹم بہتر ہے، جتنا جوڈیشل پہلے بھی آپ کو ہم نے مایوس نہیں کیا، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ ہم رکھا گیا ہے سلیم ریویو صاحب کے اعزاز میں، وہ آلریڈی ہائی کورٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں اور تمام ایشوز کو جانتے ہیں وکلا کے بارے میں۔ سب سے بیسک ایشو جو ہے وہ بینچ اور بار کا، یعنی لوئرس کے ساتھ جو بیہیویئر ہے آپ کے ججز کا وہ مناسب نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے یہ کہ آلریڈی ان کو پتہ بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم ان کو منتخب کریں گے تو انشاءاللہ وکلا کے حوالے سے یہ کام بھی کریں گے۔ میرا یہی کہنا ہے، باقی اور اکابرین موجود ہیں انشاءاللہ وہ کچھ کہیں گے۔ تھینک یو۔ کہ اگر اللہ آپ کو موقع دیتا ہے اس سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر منتخب ہونے کا، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ خدا را کورنگی کے وکلا کے حال پر رحم کریں۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے
جب سندھ بار کونسل کے سالانہ الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت عارف داؤد صاحب، میں نام لوں گا باقاعدہ، عارف داؤد صاحب یہاں پر موجود تھے کورنگی میں. تو ان کے سامنے بھی میں نے ایک ریکویسٹ یہ عرض کری تھی کہ صاحب 25 لاکھ کی کورنگی کی آبادی ہے، خدا را ہمارے پر رحم کرو، کوئی ایک بس چلا دو، کوئی ایک پوائنٹ چلا دو کہ ہم جیسے مغلات 10 روپے 15 روپے یا 50 روپے بھی دیں گے، کورنگی سے اس بس میں بیٹھ کے سٹی کورٹ پہنچ جائے. بند تو جاتے ہیں ووٹ لینے کے بعد مگر کوئی پوچھنے والا نہیں کیا حالت ہے کورنگی کے لوگوں کی، کورنگی کے وکلا کی. یہ MMC ہائی کورٹ کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. پروین جاوید محترمہ یہ بھی MMC کے لیے کراچی بار میں کنٹیسٹ کر رہی ہیں، ان کا نمبر 32 ہے، انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. عبدالقیوم قریشی یہ بھی کراچی بار کے لیے MMC الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، یہاں موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. صدر کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں جناب عامر سلیم صاحب، وہ بھی یہاں موجود ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ شیخ کاشف امجد صاحب جنہوں نے ابھی یہاں تلاوت بھی فرمائی تھی، یہ بھی لائبریرین کے لیے KBA میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور یہ محمد خالد حیات صاحب کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہائی کورٹ کے لیے یہ VP کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، یہاں موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. قیصر عثمانی صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ، آپ ایک کال پر تشریف لے آئے. شفقت کمالانی صاحب موسٹ سینئر ایڈوکیٹ یہاں موجود ہیں اور ہمارے درمیان ان کی بھی لانڈی کورنگی میں ایک عرصے سے آباد ہیں اور ان کی بھی بڑی خدمات ہے وکلا کے لیے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور جتنے بھی حضرات یہاں تشریف لائے ہیں بہت مختصر وقت پہ ایک کال پر، ہمارے درمیان جناب اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں، اسماعیل میو ایڈوکیٹ صاحب جو ریٹائرڈ جج ہیں، وہ بھی یہاں تشریف لائے. نظر ایڈوکیٹ صاحب، یہ دو حضرات ایسے ہیں کہ جو کبھی کسی پروگرام میں جاتے نہیں ہیں. بہرحال یہ ان کی مجھ سے یا مغرب صاحب کی سے محبت ہے کہ یہاں آ گئے اور اس پروگرام میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میرے چند دوستوں نے یہاں بات کی تو موضوع یہی ہے کہ وکیلوں کے کوئی مسائل پہ بات ہوگی. پاکستان کے ہر شہری کے کوئی نہ کوئی مسائل ہے. پاکستان کے تمام شہروں کے صوبوں کے مسائل ہیں چاروں طرف. پینے کا پانی تک تو اس ملک کے شہریوں کو ملتا نہیں. بجلی کی بھی یہی حالت ہے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو مہذب ممالک ہیں وہ اپنے شہریوں کو ہر چیز دیتے ہیں، پانی، بجلی، علاج، تعلیم وغیرہ وغیرہ. اور جو ہماری طرح غیر مہذب پسماندہ جاگیردارانہ نظام میں پھنسے ہوئے ممالک ہیں وہ اپنے عوام کو دوائیں تک صحیح نہیں دے سکتے. مریض ہسپتالوں میں تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے ہیں. تو پہلے تو آپ یہ سب سمجھ لیں کہ ہم کس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ملک کے تقاضے کیا ہیں، ہمارے ملک کی حالت کیا ہے. پھر اس کے بعد مزدوروں کے مسائل ہیں، کسانوں کے مسائل ہیں، طالب علموں کے مسائل ہیں، سیاستدانوں کے مسائل ہیں. مسائل ہم وکیلوں کے کوئی مسائل نہیں ہیں بھائی. ہم وکیل اپنے مسائل خود حل کرائے ہیں. کافی مجھے تھکا دیا ہے، الیکشن یہ لڑ رہے ہیں، گھر سے بے گھر میں ہوں. آج ابھی ٹیلی فون ملا ہے بیگم کا، پتہ نہیں رات کو دروازہ کھولے نہ کھولے، سیڑھیوں پہ سونا پڑ جائے گا. یہ بھی ایک مسئلہ. تو مغرب صاحب کام پر زیادہ ہی ایک انتہائی نفیس آدمی ہے، شریف آدمی ہے. وکیلوں میں شریف آدمی ابھی ہیں، کافی ہیں. میں نہیں کہوں گا کہ کم ہے، بہت ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہم ایمانداری سے اپنے کلائنٹس کے کیس لڑتے ہیں، ان کے معاملات کا حفاظت کرتے ہیں.
अगर किसी का मकान गिरा रहा है केडीए केएमसी वाला, हम स्टे लेते हैं। तो साहब काम पे मैंने कई जगह कहा कि मंगरू साहब ने एक बड़ी अजीम शान लाइब्रेरी बनाई है। जो वकील प्रैक्टिस करते और लाइब्रेरी में जाते हैं और पढ़ते हैं तो वकील का हथियार किताब, बेहतरीन लाइब्रेरी है पूरे पाकिस्तान में जिसका कोई जवाब नहीं। लाहौर, क्वेटा, पेशावर, ये 3 सूबों की या सिंध, सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी में दाखिल होंगे तो आप जब तक आपका केस कॉल ना हो जाए आपको बेहतरीन माहौल के अंदर वहाँ सर्विस मिलती है। कि जिन मुश्किलात का सामना है यहाँ के वकीलों को, दूसरे मुज़ाहरात के वकीलों को, बहरहाल ये जो पूरे शहर में कोर्टें बिखरी हुई हैं, सलीम मगरू साहब आपसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स बहुत दीरीना मुतालबा है। मेरा ख्याल है मुझे भी 32-33 साल तो हो रहे हैं जब से मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कभी कहते हैं जेल मुंतकिल हो जाएगा तो यहाँ बनेगा, वो जेल में मुंतकिल नहीं होता। कभी कहते हैं मस्जिद सेंटर के पास बनना शुरू हो गया, वो भी नहीं हुआ। कभी कहते हैं रज़ाकाबाद में बनेगा, वो भी नहीं हो सका। बहरहाल ले के कोरंगी में शुरू हुआ तो पता चला सिर्फ कोरंगी के लिए हो रहा है, जबकि कहा यह गया था कि पूरी कराची के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो मगरू साहब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी ज़ाती पैसा लगाकर इसको बनवाइएगा जैसे आपने लाइब्रेरी में लगाया, लेकिन जिन लोगों का ये काम है उनसे करवाने की सलाहियत आप रखते हैं। हमें आपसे उम्मीद है आप कामयाब होकर ये मसला भी हल कराएंगे और बहुत से मसाइल हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से और तमाम हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी यहाँ पे हाई कोर्ट के वोटर हमारे बैठे हुए हैं, सलीम मगरू साहब को सदारत के लिए वोट देकर कामयाब बनाएं, एक मरतबा फिर इन्हें मौका दें तो इंशाअल्लाह ताला हमारे 100% मसाइल तो खैर कोई भी हल नहीं कर सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ 90% मसाइल हल कर देंगे। तो आज यहाँ जमा होने का ये चुके थे, उसके बावजूद आप आगे, ये भी आपकी कुर्बानी है कि बहुत मुख्तसर टाइम पर आप आगे और सुबह से मुख्तलिफ जगहों पर जाकर थक भी चुके थे, उसके बावजूद भी आप आगे, ये भी आपकी कुर्बानी है। बहुत शुक्रिया आप हजरात।